تو اب دیکھیے کہ یہ ایک نہایت مربوط کلام ہے جس کے اندر حقیقت میں ان کے پورے باطن کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے. اس کو واضح ہم کیا کریں گے، اس کو جیسے ہی شروع کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، درا حال ہے کہ حق ہمیشہ واضح رہا، اس کی تاریخ یہ ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعلیل کیا ہوتی ہے. اوپر چلے جائیے، تمثیل اور تعلیل. میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی سہولت کے لحاظ سے بیچ میں لے لوں گا. اب یہاں یہ سورہ بقرہ چونکہ کھلی ہوئی تھی تو اس میں میں نے 2 مثالیں آپ پہ واضح کر دی. تعلیل کیا چیز ہے؟ تعلیل کی مثال کے لیے ہم اسی سورہ بقرہ میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں. اس میں قرآن مجید نے ایک پورا کا پورا حصہ ہے، آپ یہ کہیے کہ 5-7 پیراگراف ہے جس میں قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایک گروہ موجود ہے جو کیا کر رہا ہے، یہ واضح کیا. مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ مسئلہ اس طریقے سے پیدا ہوا کہ آپ جب پیچھے دیکھتے ہیں تو ذکر یہ چل رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ حج کی تیاری کریں. مدینے میں حج اللہ کی عبادت ہے، حرم پر مشرکین کا قبضہ تھا. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ تو رکاوٹ ڈالیں گے، حج کرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ روایات نہیں پیدا ہوئی تھیں جو اب دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں، رواداری کی اور ایک دوسرے کے احترام کی. اس زمانے کا دور جو تھا وہ تو اصل میں مذہبی پرسیکیوشن کا دور تھا. جس کے پاس قوت اور اقتدار ہے وہ اپنی بات منواتا تھا. قریش کو اقتدار حاصل تھا حرم میں، تو انہوں نے رکاوٹ ڈال رکھی تھی. مسلمانوں کو وہ اپنے لحاظ سے تو بے دین سمجھتے تھے نا، یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں. تو جب بے دین سمجھتے تھے تو وہ کیوں ان کو حرم میں آنے دیتے؟ قرآن مجید نے کہا کہ اب تو ہم جائیں گے حرم میں، مسلمان تیاری کریں اس کی، اور اگر راستے میں رکاوٹ پڑتی ہے تو پھر قتال ہوگا، یعنی جنگ کریں گے، راستہ کھول دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا روکنے کی. اب یہ جسارت کر لیں تو مسلمانوں کو قتال کا حکم دے دیا گیا، یعنی آپ تیار ہو جائیں. اگر تو امن کے ساتھ جانے دیتے ہیں حرم میں ٹھیک ہے، بسم اللہ. لیکن اگر نہیں امن کے ساتھ جانے دیتے اور مزاحمت کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو پھر جنگ ہوگی. یہ بات بتا دی. اب جنگ ہوگی تو جنگ تو بھائی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی نا. یعنی ابھی دیکھ لیا آپ نے کتنی مشکل چیز ہوتی ہے. یعنی اس کی باتیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن یہ ہونے کو آ جائے تو کیا صورتحال قوموں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. تو جنگ ہوگی. اب مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت موجود ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی ایمان لا چکے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو قرآن مجید نے یہ حکم بیان کیا. اس حکم کو بیان کرنے کے بعد، یعنی بات یہاں شروع ہے کہ حج کے لیے نکلیے اور اس میں اگر رکاوٹ پیش آئے تو قتال ہوگا. اس کے بعد یہ بیان کیا کہ حج کے لیے آپ جب نکلیں گے تو چونکہ بہت سی بدعتیں حج میں داخل کر دی ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ رکھیں. یعنی حکم جو دیا جا رہا ہے اس کی تفصیل کر دی. اب حج کا ذکر جیسے ہی ختم ہوا تو یہ بیان شروع ہو گیا کہ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں اس سارے کلام کو تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کی راہ روکنے والوں سے جنگ کا حکم سن کر پہلے تو باتیں بہت کر رہے تھے بڑھ بڑھ کے. یعنی جب تک جنگ کا موقع نہیں پیدا ہوا تو روز آپ کہتے تھے کہ ایک بار آپ کہہ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ اب تو وہ آگے ہی آنے والی سر کے اوپر، تو پھر ان لوگوں کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا. جب یہ رویہ تبدیل ہو، قرآن نے اس کا تجزیہ کیا. گویا بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کی عبادت اور حج جیسی چیز کی راہ روکنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اپنی جماعت پر ایک نظر ڈالیے، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں. یعنی یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. اس وقت مجھے اس کو بیان نہیں کرنا کہ یہ کیسے شروع ہوئی ہے، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو ربط اس کا. یہ شروع ہو گئی. اب یہ لوگ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، قرآن نے ان کی تصویر کھینچی ہے کہ یہ آتے ہیں، باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے. لیکن فرمایا کہ وہ الد الخصام ہیں، یہ بدترین دشمن. مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن ہیں بدترین دشمن.
اس کے بعد ان کے کردار کا کچھ تجزیہ کیا ہے. پھر یہ بتایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کے ساتھ آدمی یہ دو رویے اختیار کرے. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ تو سچے اللہ کے ماننے والے ہوں، اور کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کوئی مشکل پیش آ جائے، جنگ کا موقع آ گیا نا، بڑی مشکل پیش آ گئی، بڑی آزمائش پیش آ گئی، تو اس موقع کے اوپر وہ کہیں کہ نہیں یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے جو ہم نے اختیار کیا. اس کو قرآن مجید آگے بڑھاتا جا رہا ہے. اس کو جب وہ آگے بڑھا کے خاص جگہ پر لے آیا ہے بات کو انہی کا تجزیہ کرتے ہوئے، تو یک بیک یعنی یہ کلام شروع ہو گیا. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا. وہ لوگوں کو بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے آئے. وانزل معہم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. بالحق، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. لیحکم بین الناس فی مختلف فی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اختلاف کہیں باہر سے نہیں آیا، جن کو کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے ہی ان میں اختلافات پیدا کرنے کی ایک پوری دنیا ایجاد کر ڈالی. اور یہ بات کے واضح ہو جانے کے باوجود ہوا، اس کا باعث کلام کا فہم یا کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ باہمی سرکشی تھی جس وجہ سے یہ رویے اختیار ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اس پر ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ پھر اختلافات کے بارے میں بالکل صحیح راہ بتا دی. اور اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے صحیح راستے کی ہدایت دیتا ہے. اب بھئی وہ منافقین ہیں، جنگ کا حکم دیا گیا، انہوں نے آ کے باتیں بنائیں، ان کے کردار کا تجزیہ کر دیا کہ یہ کیا بیان ہے. مشکل پیدا ہو گئی نا. یعنی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اوپر تو ذکر چلا آ رہا تھا یہ کہ ہم نے آپ کو حج کے لیے قتال کا حکم دیا ہے، اور قتال کا حکم دینے کے بعد اب آپ کو نکلنا ہے اس مقصد کے لیے. عین ممکن ہے جنگ پیش آ جائے، تو ذرا ایک نظر اپنے ساتھیوں پر بھی ڈال لیجئے، ان میں ایسے ایسے بھی ہیں. یعنی یہ بات تھی. اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا؟ یہ بات کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک ہی دین دیا تھا اور اس کے بعد اس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اختلافات جب پیدا ہوئے تو پھر اللہ نے پیغمبر بھیج دیے، اور پیغمبر جو ہے وہ حق کو واضح کرنے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ جہاں کہیں اختلافات ہیں ان کے بارے میں وہ حکم بن کر فیصلہ سنا دیں. اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان میں اختلافات کیے تو انہوں نے ہی کیے جن کو کتابیں دی گئی تھیں، کہیں باہر سے اختلافات کرنے والے نہیں آئے. اور اختلاف کا باعث باہمی سرکشی بنی. اللہ نے اب قرآن نازل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر اختلافات کو ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آدمی ٹھیک جگہ پر کھڑا ہو تو اس کو ہدایت دیا کرتے ہیں، اس کو اختلافات کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا. یہ ہے نا بیان. اس کا کیا تعلق ہوگا؟ ظاہر لگتا ہے نا مشکل پیدا ہو گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں اب آپ کی سمجھ میں نظم کی کیا مشکل ہوتی ہے. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس گروہ کو دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے. اس گروہ کا جو کردار اوپر بیان ہوا ہے اصل میں یہ اس سے پھوٹی ہوئی بات ہے. وہ کردار کیا ہے اس کا؟ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ یہاں نہیں کھڑے کہ ہم نہیں مانتے، یہاں نہیں کھڑے. وہ یہاں کھڑے ہیں کہ جی بات یہ ہے، یعنی یہ اصل میں یہود کے لوگ ہیں. مدینہ میں یہود تھے، یہ واضح ہو جاتا ہے ان کو پڑھنے سے. یہود کے لوگ ہیں اور اس جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہم دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کہ پورا گروہ ہے قرآن مجید میں یہ یہود کا جو یہ مانتے نہیں، مسلمان ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو باقی جو باتیں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری مان لی جائیں، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. بس جتنی ہمارے تورات کے مطابق ہیں ان کو ہم مان ہی رہے ہیں. پہلے پیغمبر ہیں آپ، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے آپ کی ساری شریعت کو ماننا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے. آپ کہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اب یہ کہا جائے کہ ان کا پورا دین بھی مانیے تو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں نا. تو یہ یہود کا گروہ ہے جو یہاں کھڑا ہے. اچھا اب آپ یہ خیال کریں گے بظاہر بڑی نامعقول سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ کہتے ہیں. یہ موجودہ زمانے کی عیسائیت بھی یہی کہہ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس پر اصرار نہ کریں کہ جو وہ دین لے کے آئے ہیں اس کو بھی ہمیں ماننا ہے. ہمارے لیے موجود ہے پہلے سے دین ہمارا، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. یہ انہوں نے آ کے ہدایت عرب کے لوگوں کو دے دی، بہت اچھی بات ہے. باہمی طور پر یہ ٹھیک ہے، جیسے ملکوں کے صدر ہیں تو اپنے اپنے صدری کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کے صدر کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا. یہ گروہ ہے حقیقت میں.
اچھا، اب یہ گروہ جو ہے یہ اپنے اس طرز عمل کی علت بیان کرے گا نا، وجہ کیا ہے. تو یہ دیکھیے یہ گروہ بھی آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر اب بھی علت بیان کرتا ہے. اس طرح کے لوگ جو ہیں یکسو ہو جائیے. اوپر اصل میں قرآن نے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آدمی بن کے بالکل ٹھیک جگہ پر آ جاؤ. یہ رویہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، رویہ ہمارا ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی شریعت جو ہے وہ ملک کے اندر آنی، کس کی شریعت نافذ کی؟ اتنے اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو گویا اصل مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل کی دلیل کے طور پر اختلافات کو پیش کر دیا. یعنی اپنا جو طرز عمل ہے، یہ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں بھی یہ گروہ آپ کو ملے گا، ان کا ایک طرز عمل ہے. اس طرز عمل کی وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اس لیے اختیار کیا کہ ایسا بھی حق واضح نہیں ہے کہ یکسو ہو کے آدمی کھڑا ہو جائے. یعنی ان کو یہ کہا گیا کہ یکسو ہو کے کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں یکسو ہو کے آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، اتنا بھی واضح نہیں ہے. دنیا میں بے شمار مذہب ہے، کوئی بدھ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اتنا واضح نہیں ہے یہ معاملہ کہ آپ یہ کہیں کہ آدمی بالکل ہی یکسو ہو جائے. وہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بھی مان لیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یکسو ہو جائیں، یعنی منافقت پر مبنی کردار کا حامل ایک گروہ ہے اور اس کو بہرحال اپنے اس طرز عمل کی دلیل دینی ہے. یعنی کیا کرنا ہے، وہ لفظ دیکھیے، تعلیل کرنی ہے، علت بیان کرنی ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ رویہ ہم نے کیوں اختیار کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رویے کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حق اتنا واضح نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ یکسوئی سے اس کو اختیار کر لو. اتنا واضح نہیں ہے. اچھا کیا دلیل ہے اتنا واضح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اختلافات ہیں. اگر واضح ہوتا تو سارے لوگ مان رہے ہوتے. تو قرآن مجید نے اس مقدر ان کے ذہن کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تمہاری. یعنی حق ہمیشہ واضح رہا ہے. جواب جو اس کا وہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ واضح رہا ہے. اس دنیا کی ابتدا بھی حق کے وضو سے ہوئی تھی. بعد میں جب پیغمبر آئے تو جہاں اختلاف تھا وہ دور کرتے رہے ہیں اس کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے لوگوں پر حق واضح نہ رکھا ہو. اور حق کے واضح ہونے کے بعد اختلافات جو ہیں یہ کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ تم ہی لوگ پیدا کرتے رہے جن کو میں نے کتابیں دیں اس لیے تھیں کہ میں ان کے ذریعے سے حق و باطل کو واضح کر دوں. تم جو اختلافات کرتے رہے اس کا باعث حق کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ واضح نہیں ہے، مسئلہ تمہاری اپنی سرکشی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے کہ اس نے حق واضح کرنا ہے، اب محمد الرسول اللہ پر کتاب نازل کر دی ہے. ایک مرتبہ پھر اختلافات کا فیصلہ کر دیا ہے. اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں حق واضح نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ ایک نہایت مربوط کلام ہے جس کے اندر حقیقت میں ان کے پورے باطن کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے. اس کو واضح ہم کیا کریں گے، اس کو جیسے ہی شروع کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ لوگ اپنے اس طرز عمل کے لیے اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں، درا حال ہے کہ حق ہمیشہ واضح رہا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے. تو یہ تعلیل کا تعلق ہے، یعنی ایک علت پر دوسرا آدمی اپنے ذہن کو استوار کرتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں ہوئی، آپ اس کے اندر سے اس کو نکالیے تو کلام آگے بڑھ کر مربوط ہو جائے گا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ اب آگے ایک مزید مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی. انہوں نے ایک طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہو جاؤ، مطلب یہ کہ یکسو ہو جاؤ، اوپر جو دعوت دی گئی وہ یکسو ہو جاؤ. اس کا ایک جواب یہ تھا کہ یکسو کیسے ہو جائیں، اختلافات ہیں، حق اتنا واضح ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یکسو ہونے کے بعد کچھ ذمہ داریاں پڑ رہی ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حج کے لیے نکلو اور وہاں لڑنا پڑے گا جا کے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، بہانہ وہ بنایا. اچھا اب اس کے بعد دوسرا باطن اندر موجود ہے، وہ یہ ہے چلو ٹھیک ہے واضح صحیح حق، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں مدد کروں گا، تو ہمیں کیوں لڑا رہے ہیں؟ راجہ دیکھیے اس کے فوراً بعد یہ جیسے ہی بات ختم ہوئی ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی لڑ کے فیصلہ کر دے نا. اور وہی گروہ ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا نا، جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ آؤ لڑو، تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب لڑ کے فیصلہ کر کے آ جائے پھر ہم آ جائیں گے. تو فرمایا کہ کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہوا ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے پیغمبروں کی بعثت کے بعد ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه. یعنی دو چیزیں تھیں جو ان کے باطن کے اندر موجود تھیں، ایک اختلافات کا بہانہ اور دوسرے یہ چیز کہ بھائی کیوں ہم کو اس مشقت میں ڈالا جا رہا ہے.
اللہ نے مدد کرنی ہے تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کر کے فارغ ہو جائے. دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دے دیا گیا, لیکن درمیان میں ربط کا کوئی کلمہ نہیں ہے جو یہ بتایا آپ کو کہ یہ اصل میں ان کے ذہن کے اندر کی کیفیت کا جواب ہے. پہلے اختلافات کے بارے میں ایک حقیقت واضح کی گئی اور اس کے بعد یہ خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا یہ گمان کرتے ہو تم کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا, وہ تو اسی طرح کی آزمائش سے گزار کر معاملات کو طے کیا کرتا ہے. تو دونوں کا جواب دے دیا. یہ تعلیل کا تعلق ہے. یعنی قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس طرح اس کے پہلے حصے کے اندر اتر کر دیکھیں کہ وہاں مسئلہ کیا ہے. اصل میں اس مسئلے پر کلام آگے بڑھتا چلا جائے گا, وہ بتا دے گا. مسئلہ نہیں دیکھا تو پھر اصل میں یہ 3 الگ الگ بیان ہے. پہلے منافقین کا ذکر آ گیا, اس کے بعد اختلافات کے بارے میں ایک خطبہ ہو گیا, اس کے بعد آزمائشوں کا قانون بیان ہو گیا. یعنی پھر یہ کوئی مربوط کلام نہیں ہے, لیکن جب آپ اس کو اس کے اندر اتر کر دیکھیں گے تو یہ پوری بات ہے. یعنی جو یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ اب تم قتال کرو, لیکن دیکھ لیجئے ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قتال کی باتیں بہت کرتے تھے لیکن ان کا رویہ انتہائی غلط ہے. یہ بدترین دشمن ہیں اور طرح طرح کی باتیں بنا کے اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہیں. ان سے کہیے کہ یکسو ہو کر دین کو اختیار کر لیں, اور اگر یہ یکسوئی اختیار نہیں کرتے تو یہ بتائیں اس کا باعث کیا ہے. یہ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جی اتنے اختلافات میں یکسوئی کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے, ان پر واضح کرو اس بات کو کہ حق کے معاملے میں حقیقت میں کبھی کوئی اشتباہ نہیں رہا. اشتباہ لوگ اپنی سرکشی سے پیدا کرتے ہیں, وہ ہمیشہ واضح رہا ہے. صرف رویہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم لڑ کے آگے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. اللہ اسی طرح پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں, اور پھر جب تک معاملہ وہاں نہیں پہنچ جاتا کہ جہاں آزمائش اپنی آخری حد پہ پہنچ جائے, اس وقت تک ہماری مدد نہیں آیا کرتی. ربط ہو گیا نا, بالکل کلام جو ہے وہ ایک خاص جگہ پر آ گیا. یہ ہے اصل میں تعلیل. اچھا, اس کے بعد ایک آپ نے تعلیل کا مطلب یعنی ایک آدمی نے یا ایک گروہ نے یا ایک شخص نے جس سے بات ہو رہی تھی اپنے نقطہ نظر کی کچھ علتیں بیان کرنی شروع کی, ان کو سامنے رکھ کے قرآن مجید نے